سائنس کی دنیا میں ہماری سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تو آج ہم کیمیا کے ایک بہت ہی بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر تیزاب یعنی ایسڈ اور اساس یعنی بیس ہوتے کیا ہیں۔ یہ کہانی ہے دو نظریات کی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس ہمیشہ کیسے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہے۔ نیمبو کا وہ کھٹا پن اور صابن کی وہ پھسلن والی فیلنگ، یہ دونوں خصوصیات جو ہیں وہ سیدھا ان کی کیمیائی فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، ایک کا تیزابی ہونا اور دوسرے کا اساسی ہونا۔ چلیں اس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ بہت پرانے وقتوں سے سائنسدان ان چیزوں کو الگ الگ گروپس میں بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی جامع، ایک ایسی مکمل تعریف چاہتے تھے جو ہر قسم کے تیزاب اور ہر قسم کے اساس پر فٹ بیٹھ سکے۔ سمجھیں کہ یہ ایک سائنسی معمہ تھا جسے حل کرنے میں صدیاں لگ گئیں، اور پھر 19ویں صدی کے آخر میں ایک سویڈش کیمیا دان سوانتے آرہینیس ایک انقلابی خیال کے ساتھ سامنے آئے۔ یہ اس معمے کو حل کرنے کی پہلی بڑی سائنسی کوشش تھی، اور سچ پوچھیں تو اس نے تیزاب اور اساس کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دیکھیں، آرہینیس کا خیال بہت سیدھا سادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی تیزاب کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ ہائیڈروجن آئنز یعنی H+ چھوڑتا ہے۔ تو اس تعریف میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہائیڈروجن آئنز اور دوسرا پانی کا ہونا۔ اور بالکل اسی طرح انہوں نے اساس کی بھی تعریف کی۔ کوئی بھی چیز جو پانی میں گھل کر ہائیڈروکسائڈ آئنز یعنی OH- پیدا کرے وہ اساس ہے۔ یہ تعریف بہت سادہ، بہت اچھی تھی، اور اس وقت کے بہت سے مشاہدات کی وضاحت بھی کرتی تھی۔ تو آرہینیس کا نظریہ ایک بہت بڑی کامیابی تھا۔ اس نے پہلی بار تیزاب اور اساس کے کام کرنے کے طریقے کی ایک ٹھوس کیمیائی وجہ بتائی۔ لیکن جیسا کہ سائنس میں ہوتا ہے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس ماڈل میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم کمزوری چھپی ہوئی تھی۔ تو آخر مسئلہ تھا کیا؟ مسئلہ تھا پانی، اور اس تعریف کی اپنی حدود۔ یہ نظریہ ہر اس چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا جو ایک اساس کی طرح کام کرتی تھی۔ مثال کے طور پر امونیا کو ہی لے لیں۔ یہ ایک عام کیمیکل ہے، صفائی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ یہ ایک اساس کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ لٹمس پیپر کو نیلا کر دیتا ہے، تیزاب کو بے اثر کر دیتا ہے، لیکن آرہینیس کی تعریف کے لیے یہ ایک پہیلی بن گیا۔ مسئلہ یہیں پر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ امونیا کا فارمولا ہے NH3۔ اس میں آکسیجن تو ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ہائیڈروکسائڈ آئن یعنی OH- کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہاں آ کر آرہینیس کی تعریف کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب سائنس کو ایک بہتر نظریاتی ضرورت تھی۔ اور وہ نیا نظریہ آیا 1923 میں، جب دو کیمیا دانوں یوہانس برانسٹیڈ اور تھامس لوری نے الگ الگ کام کرتے ہوئے ایک زیادہ بہتر اور وسیع تعریف پیش کی۔ انہوں نے مسئلے کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر دھیان دینے کے بجائے کہ پانی میں کیا بن رہا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیمیائی تعامل کے دوران کیا چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے۔ ان کے مطابق تیزاب وہ ہے جو ایک پروٹون، جو کہ اصل میں صرف ایک H+ آئن ہی ہے، کسی کو دے، اور اساس وہ ہے جو اس پروٹون کو قبول کر لے۔ کتنا شاندار اور سادہ سا خیال ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا نظریہ وہ کر سکتا ہے جو آرہینیس کا نظریہ نہیں کر سکا؟ کیا یہ امونیا کے اساسی رویے کی وضاحت کر سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ نظریہ اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے حل کرتا ہے۔ جب امونیا پانی سے ملتا ہے تو پانی اپنا ایک پروٹون امونیا کو دے دیتا ہے۔ اس عمل میں پانی ایک تیزاب کی طرح کام کرتا ہے اور امونیا ایک اساس کی طرح۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امونیم آئن NH4+ بنتا ہے، اور سب سے اہم بات، ہائیڈروکسائڈ آئن OH- بھی بنتا ہے۔ تو اس طرح امونیا بغیر خود OH- رکھے بالواسطہ طور پر OH- پیدا کر کے اپنا اساسی رویہ ثابت کر دیتا ہے۔ تو چلیں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ان دونوں نظریات کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ سائنس کس طرح پرانے خیالات کو مکمل طور پر رد کیے بغیر ان پر ہی اپنی عمارت کھڑی کرتی ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ آرہینیس کا نظریہ صرف پانی تک محدود ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ کون سے آئن پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری طرف برانسٹیڈ لوری کا نظریہ کہیں زیادہ وسیع ہے۔
یہ کسی بھی محلول میں کام کرتا ہے اور اس کا فوکس پروٹون کے تبادلے کے عمل پر ہے۔ تو یہ ایک واضح اپ گریڈ ہے۔ اور یہ سب سے اہم سبق ہے، سائنس میں نئے نظریات اکثر پرانے نظریات کو مکمل طور پر غلط ثابت نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کی حدود کو پہچانتے ہیں اور ایک وسیع، زیادہ بہتر فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ارہینیس نے بنیاد رکھی اور برونسٹیڈ اور لوری نے اس پر ایک مضبوط عمارت تعمیر کی۔ لوئس آگسیس کا یہ کال اس صورتحال پر بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ نئے سائنسی خیالات کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن آخرکار جو نظریہ ثبوتوں کی بہترین وضاحت کرتا ہے وہی جیت جاتا ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جس طرح تیزاب اور اساس کے بارے میں ہماری سمجھ وقت کے ساتھ بدلی، اسی طرح آج کے کون سے سائنسی حقائق کل کے لیے صرف ایک پہلا قدم ثابت ہوں گے۔ علم کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔